السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کی صفتیں ضبط میں طعن کی وجوہات میں سے ایک وجہ مخالفت ثقات ہے۔ مخالفت ثقات کی کئی نوعیت ہے اور ہر نوعیت کا الگ الگ نام رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک نوعیت کا تذکرہ اور کرتے ہیں اور وہ آخری ہے، یہ 5ویں نوعیت ہے۔ ایک نوعیت کا تذکرہ ہم نے کیا جس کو نام دیا گیا تھا مدرج، دوسری نوعیت کا تذکرہ کیا ہم نے جس کا نام دیا گیا تھا مسترب، تیسری نوعیت کا تذکرہ کیا ہم نے جس کو نام دیا گیا تھا مقلوب، چوتھی صورت کا تذکرہ ہم نے کیا جس کا نام تھا المزید فی متصل اسانید۔ یہ 5ویں صورت ہے۔ اگر مخالفت لفظ حدیث کے بدلنے سے ہو جبکہ سیاق باقی رہے، سیاق وہی ہو صرف حدیث کا لفظ بدلے، تو اس کو کہتے ہیں مصحف۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے المصحف۔ المصحف تصحیف سے، اور تصحیف کہتے ہیں صحیفہ میں یا اس کے پڑھنے میں غلطی کرنا، کتاب کے پڑھنے میں غلطی کرنا، اور اسی سے الصحفی عربی میں اسی کو بولتے ہیں جو شخص صحیفہ کے پڑھنے میں، فائل کے کاپی کے پڑھنے میں غلطی کرے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تغییر الکلمہ فی الحدیث الی غیر ما رواہ الثقات لفظا و معنی۔ حدیث کے اندر کلمے کو بدل دینا کسی ایسی چیز سے جس طرح سے، جس روپ سے، جس طرز سے ثقات روات نے روایت نہیں کی ہے، اور یہ تبدیلی کلمے کی خاص سند کے اندر ہو، لفظی اعتبار سے، یا متن کے اندر ہو لفظی اعتبار سے، کیونکہ لفظ سند کے اندر بھی واقع ہے اور لفظ متن کے اندر بھی واقع ہے۔ یعنی موقع وقوع، جائے وقوع کے اعتبار سے کہ تصحیف واقع کہاں ہوتا ہے، گویا کہ سند میں بھی تصحیف واقع ہوتی ہے، متن میں بھی تصحیف واقع ہوتی ہے۔ او معنن، یا یہ چینجنگ معنوی اعتبار سے، یعنی راوی بالمعنی حدیث کو بیان کر رہا ہے لیکن معنی کو غلط سمجھ رہا ہے اور ایسی تعبیر کرتا ہے کہ دیگر ثقات اور روات میں اس طرح سے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جیسے متن کے اندر تصحیف جب واقع ہو اور راوی نے غلط سمجھا ہو تعبیر، ابو موسیٰ العنزی کہتے ہیں نحن قوم لنا شرف، ہم تو ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں شرف حاصل ہے۔ کیا؟ نحن من عنزہ، ہم قبیلہ عنزہ سے متعلق ہیں۔ صلی علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی۔ اب یہ معنوی اعتبار سے راوی نے غلطی کی، وہ کیا؟ فہم نے۔ عنزہ نیزہ کو بولتے ہیں جس میں 1.5 ہاتھ 2 ہاتھ کا دستہ لگا ہوتا ہے اور نیچے
अन्य लगी होती है लोहे की, उसको अनजा बोलते हैं, कहीं कहीं खलता बोलते हैं, कहीं कहीं दरखना बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतरा के तौर पर उसको आपने नस्ब कर दिया, उसकी तरफ चेहरा करके आपने सलात अदा की। रावी ने माना गलत समझ लिया, कहा कि शायद वो अनजा से मुराद वो नेजा नहीं है बल्कि हमारा कबीला मुराद है। तो रावी कभी हदीस के माना को गलत समझता है, फिर जब ताबीर करता है तो वो गलत कर जाता है, कुछ का कुछ समझ लेता है, तो इसी को तसहीफ बोलते हैं। अच्छा, रावी से जो गलती होती है, तसहीफ जो आपने हो रही है, उसकी गलती की नौयत मुख्तलिफ है। बसा औकात देख कर पढ़ रहा है तो बीनाई कमजोर है, या ये कि खत ही सही नहीं है, अच्छी तरह से दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से रावी गलती कर रहा है। इसकी बहुत तफसील है। तसहीफ वाक़े कहाँ होती है, तसहीफ के वाक़े होने की वजह क्या होती है, और इसी तरीके से लफ्ज और माना के एतबार से तसहीफ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। लेकिन यहां सिर्फ हम ये जाने कि रावी की ज़ब्त में कमी की वजह से जो चीजें रावी से सरजद होती हैं, उसी में से मुखालफत सिक़ात भी है। और मुखालफत सिक़ात की कई नौयत थी, हर नौयत का अलग अलग नाम रखा गया था। यहाँ ये एक नौयत है क्या कि लफ्ज़ हदीस के बदलने से अगर मुखालफत हो और सियाक बाकी रहे तो उसको मुसहफ बोलते हैं। यहाँ पर फसल नंबर 8 बल्कि 7 खत्म होती है, यानी रावी में तान की वजह से मरदूद हदीस की किस्में, वजूह तान रावी की अदालत में, वजूह तान रावी के दब्त में, सबका तज़किरा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दिक्कत के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।